أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلغت قالوا بلى يا رسول الله قال فيبلغ الشاهد الغائب. معزز سامعین اور حاضر جمعہ دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں سے خطبے کا ایک ٹکڑا جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 12ویں تاریخ کو منا کے مقام پر صحابہ کرام کے درمیان دیا تھا، اس خطبے کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ٹکڑا اگر ہم سمجھ جائیں تو یقین جانیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں اصلاح کی فضا قائم ہو جائے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں، لڑائی جھگڑا مار تکرار اور اسی طرح سے اختلاف و انتشار کی ہوا مکمل طور پر اکھڑ جائے. ذرا یہ ٹکڑا سماعت کریں. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تم سب کا رب ایک ہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا رب ہے، وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو اور کسی بھی زبان کا ہو، جو ہو، جہاں سے تعلق رکھتا ہو، جو زبان بولتا ہو، جس قوم سے اس کا تعلق ہو، سب کا رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام. جب رب ایک اور باپ ایک تو پھر یاد رکھو الا لا فضل لعربی علی عجمی، یاد رکھو، گرہ باندھ لو کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور اس کے برعکس کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار عربی یا عجمی ہونا نہیں ہے، برتری کا معیار اور ترازو عربی اور یا عجمی ہونا نہیں. پھر آگے آپ نے فرمایا ولا لأحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر بھی کوئی فضیلت نہیں. گورا ہونا یا کالا ہونا یہ کسی کے اچھا یا برا ہونے کی دلیل نہیں ہے. کالا ہونے کی وجہ سے کسی کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھ سکتے. اگر کالا ہونا یہ عیب ہوتا، کالا ہونا یا برے ہونے کی دلیل ہوتی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام نہ ہوتا جس مقام کو ہم جانتے ہیں. اور اگر گورا ہونا یہ شرف کی بات ہوتی، فضل کی بات ہوتی، تو ابو لہب پر لعن طعن ہم نہ کرتے. اللہ رب العزت مکمل ایک صورت نازل کر کے اس کی ہلاکت و بربادی قرآن میں پیش نہ کیا جاتا، تو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں. الا بالتقوی، فضیلت کا معیار، برتری کا معیار، اللہ رب العزت کی نگاہ میں کسی کا اچھا ہونے کا معیار یہ تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں یہ ایک مستقل مضمون ہے، لیکن آپ دو لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں جو اللہ رب العزت کے مامورات کو بجا لائے، یعنی جو کام کرنے کے ہیں انہیں کر گزرے، اور منہیات سے اپنے آپ کو روک لے. جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لے. جس کے اندر یہ خوبی جتنی زیادہ پیدا ہو جائے وہ شخص اتنا بڑا متقی ہوگا. آگے آپ نے فرمایا، اس جملے کو فرمانے کے بعد قرآن کی اسی آیت کے ٹکڑے کو کوٹ کیا جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقینی طور پر تم میں سب سے زیادہ باعزت اور مکرم وہ شخص ہے اللہ کی نگاہ میں جو تم میں سب سے بڑا متقی ہو.
سب سے زیادہ تقوی شعار ہو، سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف و خشیت رکھنے والا ہو، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنے والا ہو۔ میرے بھائی میرے دوست، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے مخاطب کر کے فرمایا، الا وهل بلغت، کیا میں نے یہ میسج، یہ پیغام تمہیں پہنچا نہ دیا، یہ درس تمہیں دے نہ دیا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام بیک زبان ہو کر کے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے پیغام اور آپ نے اللہ رب العزت کے میسج کو مکمل طور پر پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تو تم میں سے ہر حاضر کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک یہ سارے پیغامات پہنچا دیے جائیں۔ حاضرین کی ذمہ داری ہے غائبین تک پیغام کو پہنچانا۔ لیکن ایک بات یہیں یاد رکھیں، کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے پہنچانے کا، لیکن پہنچاتے ہیں منمانی کرتے ہوئے نہیں، وہ چیز پہنچانی ہے جو نبی نے دی ہے۔ نبی کے ذریعے سے جو پیغام ہمیں ملا ہے، اس پیغام کو، اس احکام کو، اس مسائل کو اور ان چیزوں کو پہنچانا ہے۔ صرف پہنچانا کمال نہیں، پہنچانی وہ چیز ہے جو چیز ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ملی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا پہنچانا یہ دین نہیں کہلائے گا، یہ بے دینی ہوگا اور غلط طریقہ ہوگا۔ اس لیے پہنچانے کے شوق کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ٹٹولنا بھی ضروری ہے، اور وہی چیز پہنچانی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، ہمارے ماحول اور معاشرے میں 5 قسم کے معبود ہم نے بنائے ہیں، 5 قسم کے معبود ہم نے بنائے ہیں جو ذریعہ ہے پورے ماحول اور معاشرے میں بگاڑ کا۔ نمبر 1 آپ دیکھیں، قومیت اور وطنیت، اور اسی طرح سے رنگ اور نسل اور زبان، ان 5 بنیاد پر ہم آئے دن لڑتے رہتے ہیں۔ یہ فلاں ملک کا ہے، وہ فلاں ملک کا ہے، یہ گورا ہے، وہ کالا ہے، یہ اردو والا ہے، یہ ملیالم والا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ یہ چیز عام طور پر لڑائی اور جھگڑے کا، بحث و تکرار کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، اور آپ دیکھ لیں ہر جگہ یہ بیماری عام ہے۔ ان 5 چیزوں کی بنیاد پر لڑائی عام طور پر جاری رہتی ہے، قومیت، وطنیت، اور اسی طرح سے رنگ، نسل اور زبان۔ یہ 5 چیزیں ہیں، حالانکہ ان 5 چیزوں کی حقیقت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچان کروانے کے لیے یہ دیا ہے۔ کسی کو کسی جگہ پیدا کر دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو کالا، کسی کو فلاں زبان والا، کسی کو فلاں زبان والا، کسی کو فلاں قبیلے اور فلاں خاندان کا۔ ان تمام کے تمام چیزوں کی جو وجہ، جو سبب ہے، اللہ رب العزت نے بہت واضح ایک لفظ میں بیان کیا ہے، لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ ہم نے تمہیں مختلف گروہوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف زبانوں میں اور مختلف رنگ و نسل میں پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ پہچان کرنے کا ایک ذریعہ ہے صرف، بس، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور یہ جو 5 معبود ہم نے گھڑے ہیں، ان 5 معبودوں سے توبہ اور تائب ہو کر ان تمام چیزوں سے یکسر طور پر بچنے اور بچانے کی توفیق دے، آمین۔